अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मिसाल नंबर 9 से हम आज के सबक का आगाज कर रहे हैं और इस सबक के अंदर जो हमें सिखाना चाह रहे हैं वो ये कि हमने इन्न और अन्न, इसका जो हमजा है कहाँ पर इसको मफ्तूह पढ़ना है और कहाँ इसको मकसूर पढ़ना है। तो इस बारे में ये सारी मश्क है और कुछ मिसालें हमने गुज़िश्ता सबक में पढ़ ली थी, कुछ मिसालें हम आज के सबक में पढ़ेंगे। तो मिसाल नंबर 9 इसको पढ़ना है और इसका तर्जुमा करना है और साथ साथ में ये है कि हमजा जो है इसको तायीन करनी है कि इसको अन्न पढ़ के इबारत मुकम्मल करनी है या इन्ना के जरिए से। ठीक है। क़ाल ली तबीबुन, आगे क्या पढ़ेंगे इसे? इन्नक, क़ाल ली तबीबुन इन्नक लस्त बिमरीज़िन। माना जानते हैं इसका? क़ाल ली तबीबुन इन्नक लस्त बिमरीज़िन। आसान है, आगे बढ़ते हैं। वो हमने कल पढ़ लिया था, आज हम आगे बढ़ रहे हैं। नंबर 10, अदुन्नो अन्न तबीबाति, तो यहां पर अन्न पढ़ेंगे, अदुन्नो अन्न तबीबाति। अदुन्नो अन्न तबीबाति अल्लाती खरजन मिनल मुस्तशफा अलआन मिनल विलायातिल मुत्तहिदति। ली का माना होता है मुझसे। अच्छा, अदुन्नो अन्न तबीबात अल्लाती खरजन मिनल मुस्तशफा अलआन मिनल विलायातिल मुत्तहिदा। मेरा गुमान है कि वो डॉक्टरनियां जो अभी हॉस्पिटल से निकली वो विलायात मुत्तहिदा से हैं, मुत्तहिदा ममालिक से हैं, यूनाइटेड किंगडम से हैं। तो यहाँ पर अन्न पढ़ेंगे क्योंकि जो लफ्ज है वो कलाम के दरमियान में इस्तेमाल हुआ है। आप बताइए इसका एराब क्या होगा? अन्न के बाद आया है, ये हम लाखों करोड़ों अरबों खरबों मर्तबा पढ़ चुके हैं इसे। अन्न के बाद क्या आता है? अन्न का शुमार किन में होता है? अन्न हरूफ नासिबा में क्या अमल करते हैं?
अन्ना ये हरूफ नासबा में से क्या अमल करते हैं? ये नसब देते हैं, फतह नहीं नसब देते हैं। ठीक है, तो इसकी नसब कहाँ है? अतबीबात की, अतबीबात पर नसब कहाँ है? जी हाँ, ये जमा मुअन्नस सालिम है, जमा मुअन्नस सालिम। और जमा मुअन्नस सालिम की जो नस्बी हालत होती है वो जेर के साथ आती है, कसरा के साथ आती है। ठीक है, अल्लाती ये क्या है? इसको क्या कहा जाता है? ये एक इस्म है, लेकिन इसका क्या नाम है? अल्लाती ये इसमें इशारा है, ज़र्फ है, इस्म मौसूला, इस्म मौसूला है। ठीक है, जो हरूफ नासबा हैं वो अन लन का इज़न है, ये फेल मुजारे को नसब देते हैं। और हरूफ मुशब्बह बिल फेल इन्न अन्न का अन्न लाकिन लैत लअल जो 6 हैं ये इस्म को नसब देते हैं। नंबर 11 की तरफ आते हैं। अतारिफीन, आगे क्या पढ़ेंगे? यहां पर अन्न पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो लफ्ज है ये कलाम के दरमियान में इस्तेमाल हुआ है, काल के बाद भी नहीं है, कलाम के शुरू में भी नहीं है, इसलिए इसको अन्न पढ़ेंगे। अतारिफीन अन्न तालिबतल जदीदत अल्लती जाअत क़ब्ल सलासति अय्यामिन तारिफु खम्सा लुगातिन, इसका माना आता है अतारिफीन अन्न तालिबतल जदीदत अल्लती जाअत क़ब्ल सलासति अय्यामिन तारिफु खम्सा लुगातिन। सारे अल्फाज पीछे ये हम कई मरतबा पढ़ चुके हैं, तो उम्मीद है कि तर्जुमा आता होगा। अगर किसी लफ्ज का नहीं आता तो मुझसे पूछें, क्योंकि आइंदा क्लासों में हम जो है वो एक एक लफ्ज का तर्जुमा नहीं करेंगे, क्योंकि तकरीबन आधा साल इसी में हमने गुजार दिया है। ठीक है ना? अतारिफीन अन्न तालिबतल जदीदत, ठीक, बहुत अच्छा। और अगर ऐसा कोई कर दे कि वो लिखकर भी भेज दे दे अपने साथियों के लिए, तो उसको खुद को भी फायदा होगा और साथियों को भी फायदा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि अतालिबतल जदीदत, ये अतालिबत को हमने जबर क्यों पढ़ी, इसको नसब क्यों दिया? अन्न का इस्म है इसलिए। बहुत अच्छा। नंबर 12, इसको क्या पढ़ेंगे? इन दर्स सहलुन, इन दर्स सहलुन, बेशक सबक आसान है। ठीक है, कोई ऐसा लफ्ज मुश्किल आएगा तो हम उसका तर्जमा कर देंगे, बाकी जो रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो भी समझ जाएंगे और उनको भी आता ही होगा, क्योंकि इतनी मरतबा अल्फाज पीछे गुजर चुके हैं। यकूलून, आगे क्या पढ़ेंगे? इन्ना, यकूलून इन्नल इम्तिहान सयकूनु फिल उसबूइल अव्वली मिन शहर रजबिन। यकूलून इन्नल इम्तिहान सयकूनु फिल उसबूइल अव्वली मिन शहर रजबिन। ठीक है, वाज़ेह है? सयकूनु अनकरीब होगा,
الاسبوع کا کیا معنی ہوتا ہے؟ صحیح. الاول صحیح. من شہر رجب، ٹھیک. رجب کے پہلے مہینے میں امتحان ہوگا. لوگ کہتے ہیں کہ رجب کے پہلے مہینے میں امتحان ہوگا. جی، رجب مہینے کے پہلے ہفتے میں امتحان ہوگا عنقریب. اتظن، آگے کیا پڑھیں گے؟ یہ کلام کے درمیان میں استعمال ہوا ہے. اننی، اتظن اننی ضعیف. اختبار امتحان کو کہتے ہیں. اتظن اننی ضعیف، اتظن اننی ضعیف. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تظن، ظن یظن اس کا معنی ہوتا ہے گمان کرنا. اور آگے اننی پڑھیں گے. اننی، اننی، ان بے شک، نی میں. کیا تم گمان کرتے ہو کہ بے شک میں؟ ضعیف کسے کہتے ہیں؟ جی. تو طریقہ کار بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم جب ایک مرتبہ ایک لفظ کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو وہی لفظ جب دوسری مرتبہ آئے تو ہمیں اس کا ترجمہ خود بخود آ جانا چاہیے. اور یہی پڑھنے کا جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ ہر مرتبہ ہر جگہ پر ہم جو ہے وہ اس کا ترجمہ نہیں کر پاتے، یا ہر جگہ پر آپ کو عربی کتاب کا ترجمہ نہیں ملتا. ہذہ اسماء ایام الاسبوع، ہذہ اسماء یہ نام ہیں، ایام الاسبوع ہفتے کے دنوں کے. یوم السبت ہفتے کے دن کو کہتے ہیں، اور آخر تک یوم الجمعہ. الکلمات الجدیدہ نئے کلمات ہیں، یہ ان کا ترجمہ ہم کر دیتے ہیں. دواء اس کی جمع ہوتی ہے ادویہ، دوائی کو کہتے ہیں. واجبات یہ واجبتن کی جمع ہے، ہوم ورک کو کہا جاتا ہے. جارن جمع جیران، پڑوسی. تلمیذن جمع تلامذہ، شاگرد. اور تلمیذتن اس کی جمع تلمیذاتن آتی ہے. رقم جمع ارقام، نمبر کو کہتے ہیں. ہاتف جمع ہواتف، ٹیلی فون. عمل اور اس کی جمع اعمال آتی ہے، کام کو کہتے ہیں. وقت جمع اوقات، وقت کو کہتے ہیں ٹائم. تلمیذ کسے کہتے ہیں؟ تلمیذ شاگرد کو. وزیر الخارجیہ وزیر خارجہ کو کہتے ہیں. شہد یشہد حاضر ہونا، ضحک یضحک ہنسنا. آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم اگلا سبق شروع کریں. اس سے پہلے میں آپ سے کچھ سوال کرتا ہوں اور آپ نے اس کا جواب دینا ہے. ٹھیک ہے، تو کتابیں بند کر دیں. میں ایک جملہ بولوں گا اور اس جملے کو آپ نے سوچنا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، اور وہ معنی مجھے بتانا ہے. میں جملہ بولوں گا عربی میں، ٹھیک ہے؟
اور کچھ جملے وہ جو بعد میں ہم بولیں گے وہ ہوں گے اردو میں، اور آپ نے اس کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے. عربی میں ان کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم بالکل بالکل آسان جملوں کی سے جو نا اس کا آغاز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سبق ہے، سوال ہے کہ ان الدرس سہل، کیا اس کی عربی ہوگی؟ جی جی آپ بتائیے. جی بہت اچھا. الیوم اکلت لحمن، کیا معنی ہوگا اس کا؟ جی صحیح. ٹھیک ہے، زید زمیلی فی الفصل، زید زمیلی، زید زمیلی وہ میرا ساتھی ہے، فی الفصل کلاس میں، زید کلاس میں میرا ساتھی ہے. زید کلاس میٹ جسے ہم کہتے ہیں، کلاس فیلو. ٹھیک ہے، انا ادرس فی مرکز البروج، کیا معنی ہوگا اس کا؟ صحیح. ٹھیک ہے، انا عزب و اخی متزوج، انا عزب و اخی متزوج. صحیح. بہت اچھا. رأیت تجارا یفتحون الدکاکین فی الساعة السابعة، تھوڑا لمبا جملہ ہے. رأیت تجارا یفتحون الدکاکین فی الساعة السابعة. جی، فی الساعة السابعة. جی جی، رأیت تجارا یفتحون الدکاکین فی الساعة السابعة. ٹھیک ہے، خلقنا اللہ لنعبدہ، خلقنا، خلقنا اللہ، خلقنا آگے اللہ ملا کر پڑھیں گے، خلقنا اللہ لنعبدہ، تاکہ ہم اس کی عبادت کریں. صحیح. وہ بھی ٹھیک ہے، مفہوم صحیح ہے، لیکن لفظوں کا معنی اگر ہم دیکھیں تو پھر لفظوں کا معنی یہی ہوگا کہ لنعبدہ فعل ہے، تاکہ ہم اس کی عبادت کریں. خلقنا ہمیں پیدا کیا، اللہ اللہ تعالی نے، لنعبدہ تاکہ ہم اس کی عبادت کریں. انا اکلت تفاحا و اختی اکلت موزا، اکلت یہ ماضی کا صیغہ ہے، انا اکلت تفاحا و اختی اکلت موزا.
نہیں تو تھا اس کے لیے پھر کان شروع میں لگے گا. تو یہ صحیح. انا احب العنب و اختی تحب المانجو. انا احب العنب و اختی تحب المانجو. صحیح صحیح. انا ادرس بالجامعۃ و اخی الصغیر یدرس فی المعہد الثانوی. انا ادرس بالجامعہ و اخی الصغیر یدرس بالمعہد الثانوی. فی المعہد الثانوی. جی ہاں سیکنڈری میں. فی المعہد الثانوی سیکنڈری کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فی المعہد الثانوی. یہ جو لفظ ہے المعہد الثانوی، جس طریقے سے ہمارے ہاں ایک پرائمری ہوتا ہے، پھر مڈل، اور اس کے بعد یہ جو 4 سال ہوتے ہیں یہ سیکنڈری کے، تو اس کو معہد کہتے ہیں. جی معہد. میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں اور میرا چھوٹا بھائی سیکنڈری اسکول میں پڑھتا ہے. اختی تبحث عن السکین فی المطبخ. اختی تبحث عن السکین فی المطبخ. سکین ہم نے نہیں پڑھا. اختی تبحث عن السکین، سکین کا معنی ہوتا ہے چھری. اختی تبحث عن السکین فی المطبخ. فی المطبخ. چھری تلاش کر رہی ہے، ڈھونڈ رہی ہے. تبحث. جی. امی تبحث عن المکنسۃ تحت السلم. صحیح. میری امی جھاڑو تلاش کر رہی ہیں سیڑھی کے نیچے. سلم. جی سلم سین اور لام سے. میری امی، امی. جی ہاں. امی تبحث عن المکنسۃ تحت السلم. آئرن. آئرن وہ اس کو مکوات کہتے ہیں، مکوات. ٹھیک ہے. آگے ہم جو کچھ جملے بولتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ آپ نے عربی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. میرا نام احمد ہے. اسمی احمد. میں جامعہ اسلامیہ میں پڑھتا ہوں. انا ادرس. ادرس. انا ادرس فی الجامعۃ الاسلامیہ یا بالجامعۃ الاسلامیہ. صلی بلکہ یہ تو میں آپ سے اردو میں پوچھوں گا کہ میں نے فجر کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ.
میں نے نماز پڑھی فجر کی جماعت کے ساتھ. صلیت یا انا صلیت. آگے صلاۃ الفجر جماعت کے ساتھ. ساتھ کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ مع الجماعہ. یہ کتاب کس کی ہے؟ یہ کتاب کس کی ہے؟ نہیں، ابھی تک کسی کا ترجمہ صحیح نہیں آیا. ہاں بالکل، لمن ھذا الکتاب. یہ کتاب کس کی ہے؟ یہ بچہ کس کا ہے؟ یہ بچہ لمن ھذا الولد، یہ بچہ کس کا ہے؟ تم سبق کے بعد کہاں گئی اے میری بیٹی؟ کہاں گئی تم سبق کے بعد اے میری بیٹی؟ کہاں؟ ٹھیک ہے، تم گئی. این ذهبت بعد الدرس یا بنتی. ٹھیک ہے، صحیح. این ذهبت بعد الدرس یا بنتی. کیا آپ نے میری قمیصیں استری کی اے میری امی؟ جی ہاں، یہاں سے پتا چلے گا کہ یہ لفظ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. شاباش. کیا تم نے استری کی، مخاطب مؤنث سے. کویتی، کوا یکوی سے کویتی. قمصانی، میری قمیصیں. یا امی، اے میری امی. میرا بیٹا قرآن حفظ کر رہا ہے. بالکل آسان ہے. میرا بیٹا ولدی یا ابنی. ولدی یا ابنی. یحفظ القرآن یا یحفظ القرآن ولدی یا یحفظ ولدی القرآن، سارے صحیح ہیں. ولدی یا ابنی یحفظ القرآن. آدمی نے سانپ کو پتھر کے ساتھ قتل کر دیا. قتل کیا آدمی نے سانپ کو پتھر کے ساتھ. قتل، آگے قتل کس نے قتل کیا؟ قتل الرجل. آگے الحیۃ بالعصا، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. قتل الرجل الحیۃ بالعصا.
آپ کا نام کیا ہے؟ صحیح، ٹھیک ہے، اگر مونس ہو تو مرس موکی. آپ کہاں سے ہیں؟ این انت کا معنی ہوتا ہے آپ کہاں ہیں. جیسے ہم کسی کو فون کرتے ہیں نا، آپ کہاں ہیں، تو اس کو وقت بولیں گے این انت. لیکن اگر کسی سے پوچھے آپ کہاں سے ہیں، مطلب کس جگہ سے ہیں، من این انت. آپ کیا کرتے ہیں؟ ماذا تعمل، ماذا تعمل. جی، میں شاگرد ہوں، میں اسٹوڈنٹ ہوں. ماذا تفعل، فعل نہیں، ماذا فعل کا معنی تم نے کیا کیا. انا طالب یا انا طالبۃ، انا تلمیذ، تلمیذ سے استعمال نہیں کریں گے، طالب کہیں گے. انا طالب یا طالبۃ. ہاں، میں انجینئر ہوں اور میرا بھائی ڈاکٹر ہے. اور میرا بھائی، انا مہندس و اخی. عام طور پر جو ڈاکٹر ہم استعمال کرتے ہیں عربی میں، اس کے لیے طبیب استعمال کرتے ہیں. انا مہندس و اخی طبیب. آپ نے کیا پکایا ہے، کیا پکایا ہے آپ نے اے میری امی. ماذا، ٹھیک ہے. اور پکانا طبخ یطبخ استعمال ہوتا ہے، اور ہمارا جو مخاطب ہے وہ واحد مؤنث حاضر ہے. ماذا طبختی، طبخ یطبخ، ماذا طبختی یا امی. اے میری امی آپ نے کیا پکایا ہے. آج میں نے گوشت پکایا ہے. انا، میں نے، آج پکایا ہے آج گوشت. صحیح، آپ کو پوچھیے آپ کا ٹھیک ہے. انا طبخت اليوم لحما یا انا طبخت لحما اليوم. انا طبخت اليوم لحما، آج کے دن میں نے گوشت بنایا ہے، گوشت پکایا ہے. ٹھیک. تم ذہین ہو، تم ایک مرد ذہین ہو.
अंत ज़कीयुन, सही। तुम मेहनती हो, सही। ठीक है। मेरा अब्बू फैक्ट्री में काम करता है, मेरा अब्बू काम करता है फैक्ट्री में। अभी काम करता है, या अमलो, और फैक्ट्री को क्या कहते हैं? अभी या अमलो फिल मसनई, फिल मसनई। तुम कहाँ रहते हो? अईन तस्कुनो या अईन तस्कुनो अंत। ठीक है। मैं हॉस्टल में रहता हूं। क्या इस्तेमाल करेंगे? अना या अस्कुनो फिल महजाई, हॉस्टल में रहता हूं। और अगर जामे के हॉस्टल में रहता हूं तो कहेंगे अना अस्कुनो फी महजाइल जामिया, फी महजाइल जामिया। मैं अपने रिश्तेदार के साथ रहता हूं। अना अस्कुनो मा करीबिन ली, अन करीब मैं हज करूंगा इस साल इंशाअल्लाह। अन करीब मैं हज करूंगा। हज की अरबी आती है हज्जा या हुज्जो, का माना होता है हज करना, और वाहिद मुतकल्लिम का सीगा हमजा के साथ इस्तेमाल होता है। सयकूनो, यकूनो को लगाने की जरूरत नहीं है, सीन को डायरेक्ट जो है वो या सऊफ, अना स अहुज्जो हादिहि सनत या हादल आम, इस साल। स अहुज्जो हादिहि सनत इंशा अल्लाह, स अहुज्जो हादल आम इंशा अल्लाह। मेरा भाई शादी कर रहा है इस महीने। या मेरा भाई शादी करेगा इस महीने। तज़व्वज या तज़व्वजु का माना होता है शादी करना। अखी या तज़व्वजु हादा शहर, इस महीने। मेरा घर दूर है और मेरे भाई का घर करीब है। मेरा घर, जी, मेरा घर दूर है। बैती
بعید اور و بیت اخی قریب. یہ مسجد ہے اور یہ مدرسہ ہے. پڑھتے ہیں ہماری کلاس میں، پڑھتے ہیں ہماری کلاس میں 100 طالب علم. پڑھتے ہیں میری کلاس میں یا پڑھتے ہیں ہماری کلاس میں 100 طالب علم. 100 طالب علم. اب دیکھیں کہ یدرس فی فصلی مئت، کیونکہ یدرس کا فاعل بنے گا آگے طالب، یہ اس کی جس کا معدود بنے گا مئت طالب. خریدی میں نے خریدی یہ گھڑی $100 میں. میں نے خریدی یہ گھڑی $100 میں، اور ڈالر کی عربی ہم پڑھ چکے ہیں. خریدنے کو کیا بولتے ہیں؟ اشترا یشتری. اور میں نے خریدا، اشترائیت، میں نے خریدا یہ گھڑی. انا یا اشترائیت هذه الساعة $100. $100. $100. $100. یہ موبائل کتنے کا ہے؟ بکم هذا الجوال. یہ لیپ ٹاپ کتنے کا ہے؟ لیپ ٹاپ کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ بکم هذا الحاسوب. یہ ماؤس کتنے کا ہے؟ ماؤس کو کیا کہتے ہیں؟ ماؤس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ چوہا. اور چوہے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ الفأر. صحیح ہے، الفأر. فأر. بکم هذا الفأر. فأر فا حمزہ اور را. بکم هذا الفأر. جی ہاں، حاسوب کہتے ہیں، لیپ ٹاپ کو حاسوب کہتے ہیں.
نہیں، لیکن عربی میں اپنے وہ اصل پر ہیں. حاسوب، ہا الف سین واو اور با. جی اچھا، اور یہ کی بورڈ کتنے کا ہے؟ کی بورڈ کو کیا کہیں گے؟ کمپیوٹر کو بھی حاسوب کہتے ہیں، لیکن لیپ ٹاپ کے لیے اضافی ایک لفظ لگا دیتے ہیں، حاسوب محمول، یعنی جس کو اٹھایا جا سکے، ایسا کمپیوٹر جس کو اٹھایا جا سکے. تو یہ کی بورڈ کتنے کا ہے؟ لوحۃ المفاتیح. بیکم لوحۃ المفاتیح، یہ تو ہم کہیں گے بیکم ہذہ لوحۃ المفاتیح. ٹھیک ہے، تو آج یہ کچھ ہم نے ایک یعنی جاننا چاہتے تھے کہ آپ لوگوں نے کچھ کتنا پڑھا ہے اور کتنا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. عربی سے اردو میں ترجمہ کرنا یہ آپ کے لیے زیادہ آسان ہے بنسبت اردو سے عربی میں ترجمہ کرنا. تو اس کے لیے بھی الحمدللہ کافی نے بہت اچھی کوشش کی، جس کا معنی ہے کہ اگر یوں مسلسل کوشش کرتے رہیں تو اس کا نتیجہ بہت اچھا آ سکتا ہے. تو کوشش کریں کہ جملوں کو استعمال کریں. جی ہاں، یہ استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر ابھی جو ہے وہ عربی بھی وہ اپنے اصل عرب کو اور کلمات کو استعمال کرنے کے بجائے وہ جدید جو ہے وہ جو انگریزی الفاظ ہیں تو انہی کا استعمال کرتے ہیں. کم ہاد اللاب تو یہ عربی میں اس کو جو نا وہ اس کی شکل بگاڑ کر لکھ کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ نئے سبق سے ہم کل پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.